ذرا سلام کے آداب میں سے کچھ چیزیں اور ہم دیکھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون کس کو سلام کرے؟ الراکب علی الماشی، سواری سے چلنے والا پیادہ چلنے والے کو سلام کرے۔ ہو سکتا ہے سواری سے چلنے والا شخص ہو سکتا ہے کبر میں آ جائے، گھمنڈ میں آ جائے کہ ہمیں لوگ سلام کریں، ہم لوگوں کو سلام کیوں کریں گے؟ لیکن نہیں، اسلام نے کہا ہے کہ نہیں، جو شخص سواری سے چلتا ہے وہ سلام کرے گا پیادہ چلنے والے کو۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماشی علی القائد، چلنے والا بیٹھے رہنے والے کو سلام کرے گا، والقلیل علی الکثیر، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے گی۔ یہ مسئلہ ہے کون کس کو سلام کرے اس تعلق سے۔ بخاری کے اندر ایک عبارت اور ہے والصغیر علی الکبیر، کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ ابو امامہ سدی بن عجلان الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس باللہ من بدأہم بالسلام، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو سلام کرنے میں پہل کرے۔ تو کوشش کرنی چاہیے، نہ چھوٹا دیکھیں نہ بڑا دیکھیں۔ ہو سکتا ہے جس کا حق ہے سلام کرنے میں پہل کرنے کی وہ نہ متنبہ ہو، تو آپ ہی پہل کیجئے، آپ کے لیے اجر رہے گا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قیل یا رسول اللہ الرجلان یلتقیان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دو آدمی آپس میں ملاقات کرتے ہیں، ایہما یبدؤ بالسلام، ان دونوں میں کون سلام میں پہل کرے؟ آپ نے فرمایا اولاہما باللہ، ان دونوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے، زیادہ اللہ والا ہے، وہ سلام میں پہل کرے گا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فارمولہ بنا دیا کہ دو آدمی میں جو پہلے سلام کرے، گویا کہ اللہ تعالیٰ سے قریب تر کون ہے؟ جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر الگ ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، پیدل چلنے والا سواری پر چلنے والا پیدل چلنے والے کو سلام کرے، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے، گزرنے والا بیٹھے رہنے والے کو سلام کرے۔ یہ معمول، یہ اصول ضابطہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یوں ہی ملاقات کہیں ہوگی آپ نے سلام میں پہل کر دیا تو یہ اجر آپ کا مفقود نہیں ہوگا اور ضائع نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین آپ کو اجر دے گا۔ یہاں ایک نقطہ اور ہے، سلام کے لوٹانے کا، جواب دینے کے استحبابیت کا بیان کس کے بارے میں؟ علی من تکرر، جس سے بار بار ملاقات ہوتی ہے تو سلام ہونا چاہیے، مستحب ہے وہاں پر۔ ذرا دیکھیے، خواہ وہ داخل ہونا منٹ اور سیکنڈ کی بات ہو، منٹ اور سیکنڈ کی جدائی ہو تو بھی سلام کرنا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدیث المسیء صلاتہ، وہ شخص جو اپنی صلات میں غلطی کر رہا تھا، اس حدیث میں کیا ہے؟ جاء فسلم، آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا اور صلات ادا کیا، ثم جاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم فسلم علیہ، پھر وہ شخص صلات ادا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سلام کیا، فرد علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، فقال ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ شخص جا کر کے دوبارہ صلات ادا کیا، پھر آیا، فرجع فصلی، واپس آیا، نماز پڑھا، ثم جاء فسلم علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارجع فصلی فانک لم تصلی، 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو واپس جا کر کے دوبارہ صلات ادا کرتا تھا، پھر آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کرتا تھا، گویا کہ وہ جدائی ہو جاتی تھی، اور یہ جدائی کثیر تھی، چھوٹی کم مدت کی تھی، پھر بھی جب ملاقات ہو تو آدمی سلام کرے۔ اور ذرا دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت واضح انداز میں ایک بات بتائی ہمیں اور آپ کو، اور بہت ہی عمدہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں اذا لقی احدکم اخاہ فلیسلم علیہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے ملاقات کرے تو اس کو سلام کرے۔ فإن حالت بینہما شجرۃ، اگر ان دونوں کے مابین کوئی درخت حائل ہو جائے، او جدار، یا کوئی دیوار، او حجر، یا کوئی پتھر، پہاڑ کہہ لیجئے، چھوٹا ٹیلا کہہ لیجئے، ثم لقیہ، پھر ملاقات کرے، فلیسلم علیہ، تو چاہیے کہ سلام کرے۔ دیوار حائل ہو جائے پھر ملاقات ہو تو سلام کرے۔ مسجد میں چل رہے بیچ میں کھمبا پڑ جائے اور دوبارہ بھائی سے ملاقات ہوتی ہے تو سلام کیجیے، یہ اسلام کا طریقہ ہے، اور یہ ادب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے۔ آدمی جب اپنے گھر کے اندر داخل ہو تو سلام کرے۔ عام طور پر لوگوں کو گنا گزرتا ہے، بچوں پر سلام کریں، اپنے بیوی پر اپنے سلام کریں، دنیا بھر کو سلام کریں، اپنے گھر والوں کو سلام نہیں کریں۔ سلام کوئی گالی تھوڑی ہے، دعا ہے۔ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بال بچے سلامت رہیں، آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے گھر میں سلامتی پھیلے، آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے گھر میں آپ کی پراپرٹی سلامت رہے۔ آپ جب داخل ہو کہیں السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تمہارا مال بہتر رہے، تمہارا دین محفوظ رہے، عزت محفوظ رہے، صحت محفوظ رہے،
یہ دعا ہے جو آپ اپنے اہل کو کریں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گویا کہ انسان جب داخل ہو تو سلام کرے. ذرا دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس تعلق سے کیا فرمایا ہے. سورہ نور آیت نمبر 71 ہے. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. جب کسی گھر میں داخل ہو تو اپنے آپ پر سلام کرو. اپنے آپ پر سلام کرو یعنی اپنے گھر والوں پر. یا یہ کہ آپ سلام کریں گے وہ جواب دیں گے تو گویا کہ اپنے اوپر سلامتی کی دعا کا سبب آپ بنے. تحیۃ من عند اللہ, یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تحیہ ہے. مبارکتاً باعث برکت ہے. طیبتاً پاکیزہ ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو سلام کرنے کا حکم دیا ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا یا بنیا, بیٹے, اذا دخلت علی اہلک, جب تو اپنے اہل پر داخل ہو, فسلم, تو سلام کر, یکن برکتاً علیک, تو تیرے اوپر یہ برکت ہوگی, باعث برکت ہوگی. وعلی اہل بیتک, اور اپنے گھر والوں پر بھی تو سلام کرے. امام ترمذی نے روایت کی, حدیث صحیح ہے. بچوں پر سلام کا بیان. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات بچوں کو بھی سلام کرتے تھے. حالانکہ حدیث گزر چکی ہے کہ لیسلم الصغیر علی الکبیر, چھوٹا چاہیے کہ بڑے کو سلام کرے, لیکن تعلیم دینا مقصود ہو, ادب دلانا سکھانا مطلوب ہو, تو بڑا بھی چھوٹوں کو, استاد بھی اپنے طلباء کو سلام کر سکتا ہے تاکہ ان کو سیکھنا آئے اور ان کو ادب ملے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہ مر علی صبیان, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ بچوں سے ہوا. فسلم علیہم, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا. وقال, اور آپ نے کہا, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, بلکہ ان کا عمل ہے, انہ مر علی صبیان, چند بچوں سے گزر ہوا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. فسلم علیہم, بزرگ صحابی تھے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل کیے تھے. بچوں پر انہوں نے سلام کیا. تو اس میں کوئی شک نہیں, اگر کوئی صحابی ہو, بزرگ ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال تک اس کا شرف ان کو حاصل ہوا ہو, بڑے قدرداں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, بڑے منزلت کے ہیں. تو بچوں پر سلام کرتے تھے. اور لوگوں کو جب اس پر کچھ تعجب ہوا تو انہوں نے کہا, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ, ایسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. گویا کہ اپنے اس فعل کی دلیل انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو بنایا. تو ہم اور آپ بھی دو باتیں یہاں پر ہیں. ایک یہ کہ ہم بھی اپنے قول اور فعل کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل سے تلاش کریں, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اور آپ بھی بچوں پر سے جب گزریں تو ان کو سلام کریں. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. آدمی کا اپنی بیوی پر, اپنی زوجہ پر سلام کا بیان, اور دیگر اجنبیہ خاتون یا محارم خاتون پر سلام. سہل بن سعد کہتے ہیں, کانت فینا امراتن, ہم میں ایک خاتون تھی. ایک روایت میں کانت لنا عجوز, ایک دانستہ خاتون ہم لوگوں میں مشہور تھی. تاخذ من اصول السلق, وہ سلگم کو لیتی, فتطرح فی القدر, اور اسے وہ ہانڈی میں ڈالتی. وتکرکر حبات من شعیر, اور کچل کر کے یا توڑ کر کے جو کے کچھ دانے اس میں ڈال دیتی. تو کرکروں کا مطلب یہ نہ کہیں کہ وہ اس کو پیس کر کے, بلکہ اس کو توڑ کر کے دانہ دانہ کر کے. فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمْعَةَ, تو جب ہم جمعہ کی صلاۃ ادا کر لیتے, وَانْصَرَفْنَا, اور واپس ہوتے, نُسَلِّمُ عَلَيْهَا, تو یہ خاتون جو سلغم اور جو ہانڈی میں ڈال کر کے مرق تیار کرتی جمعہ کے دن, تو ہم اس کے گھر آتے, اس پر سلام کرتے, تو وہ ہمیں پیش کرتی, تو ہم اسے نہایت چاک کے ساتھ ہم اسے کھاتے تھے. تو ہم اسے نہایت چاہت کے ساتھ کھاتے تھے. نسلم علیہا فتقدمہ الینا, تو پھر وہ خاتون ہمیں پیش کرتی تھی جو پکوان پکائے رکھتی تھی. بلکہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جمعہ کا دن انتظار کرتے تھے کہ جمعہ کا دن آئے گا تو وہ پکوان ہم کو ملے گا, اور جاتے تھے اس پر سلام کرتے. تو یہاں دلیل یہ ہے کہ اجنبیہ خاتون پر بھی آپ سلام کر سکتے ہیں, مشروع ہے, جائز ہے. ام ہانی, یہاں تو مرد سلام کیا عورت پر. سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس خاتون پر ہم آ کر کے جمعہ کے دن سلام کرتے, پھر ہم کو پکوان پیش کرتی. یہاں مرد کے عورت پر سلام کرنے کی بات ہے, اجنبیہ ہے. ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی, یہ دلیل ہے کہ عورت مرد پر سلام کرے. ام ہانی اصل نام فاختہ تھا, ابو طالب کی بیٹی تھی, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی. کہتی ہیں, اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی,
यौम अल-फतह, फतह मक्का के दिन, वह हुआ यक्तसिल, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल फरमा रहे थे, वह फातिमा तो तस्तुरु बिथौबिन, और एक कपड़े से फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा पर्दा कर रखी थी। फसल्लम तो मैंने सलाम किया। वज़करत अलहदीस, फिर उम्मे हानी ने पूरे हदीस को बयान किया। यहाँ उम्मे हानी आई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी गोया की चचाजाद बहन थी। अबू तालिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, और महारिम रिश्ते में से नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन्होंने सलाम किया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन्होंने सलाम किया, आपने सलाम से मना नहीं किया। तो अजनबिया खातून भी अजनबी मर्द को सलाम कर सकती है। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, मर्रा फिल मस्जिद यौमन व उसबतुन मिन अन्निसा क़ऊद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे, औरतों की एक जमात बैठी हुई थी। फ़अल्वा बियदिही बितस्लीम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से इशारा किया सलाम के ज़रिए से, यानी सलाम करने का इशारा किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, गोया कि आपने सलाम किया। यहाँ एक मसला है, नन मुस्लिम अगर है तो क्या सलाम में उससे पहल करेंगे, इस ताल्लुक से ज़रा देखिए। और अगर कहीं नन मुस्लिम और मुस्लिम दोनों बैठे हुए हों, तो नन मुस्लिम मुस्लिम दोनों बैठे हों, मुसलमानों को अपनी नियत करके आप सलाम कर लीजिए, उनको सलाम हो जाएगा। लेकिन नन मुस्लिम और इसी तरीके से यहूद नसारा की नियत से आप सलाम नहीं करेंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तबदउल यहूदा व नसारा बिस्सलाम, यहूद नसारा से सलाम करने में पहल मत करो। यहूद नसारा अहले किताब है, उनका ज़बिया हमारे लिए जायज़ है, उनकी लड़कियों से शादी भी हम कर सकते हैं, जो तरीका बताया इस्लाम ने। उसके बावजूद सलाम में उनसे पहल नहीं करना है। तो जिनकी लड़कियों से हमारे लिए शादी नाजायज़ है और जिनका ज़बिया हमारे लिए हराम है, उन पर हम सलाम क्यों करेंगे पहल, यानी सलाम में पहल नहीं करेंगे। ज़रा देखिए, और आपने फरमाया फ़इज़ा लक़ीतुम अहदहुम, तो जब यहूद और नसारा में से किसी से आप लोग मुलाकात करें, फ़ी तरीक़िन, किसी भी रास्ते में, फ़स्तर्रूहु इला अदयक़ी, तो उस यहूदी या नसरानी को तंग कर दो कि बीच रास्ते से ना चलने पाए, साइड से होकर के चले। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा सल्लम अलैकुम अहलुल किताब, जब अहले किताब तुम पर सलाम करें यहूद नसारा, फ़क़ूलू व अलैकुम, तो कहो व अलैकुम। ऐसा क्यों कहा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? ये बहुत अहम मसला है, ये बयान करना हमारे लिए ज़रूरी है। बसा औकात लोग ये समझते हैं कि कोई भी नन मुस्लिम सलाम करे तो कहो वालेकुम, नहीं, यहूदी सलाम नहीं करते थे, वो गाली देते थे, बद्दुआ करते थे। ज़रा देखिए, यह हदीस बुखारी के अंदर मौजूद है, 6024 नंबर। उरवा इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है, अन्ना आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ज़ौजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ालत, कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, दखला रहतु मिनल यहूद, यहूदियों की एक जमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़क़ालू अस्सलाम अलैकुम, तो उन लोगों ने कहा अस्सलाम अलैकुम, तुम्हारी मौत हो जाए। क़ालत आयशा, तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, फ़फ़हिमतुहा, तो मैं समझ गई इन्होंने क्या कहा है। फ़क़ुल्तु, तो मैंने कहा, व अलैकुम अस्सलाम व लानतु, मौत तुम्हारी हो जाए और तुम पर लानत हो। क़ालत, कहती हैं, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महलन या आयशा, तो ठहरो ए आयशा, इन्नल्लाह युहिब्बुर रिफ़्क़ा फ़िल अम्रि कुल्ली, अल्लाह ताला हर चीज़ में नरमी पसंद करता है। फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह वलम तस्मा, मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सुना नहीं। मा क़ालू, क्या कहा उन्होंने? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द क़ुल्तु अलैकुम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आयशा मैंने जवाब दे दिया, मैंने कह दिया वालेकुम। तो अगर कोई शख्स अस्सलामु अलैकुम या अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह या अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहने के बजाय अस्सलामु अलैकुम कहता है, गाली देता है, बद्दुआ करता है, तो उसके जवाब में कहा जाएगा कि वालेकुम, वरना कुरान की मुखालफत होगी। क्या कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में? व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसन मिनहा, जब तुम्हें तहिया पेश किया जाए तो उससे बेहतर जवाब दो। अगर उसने अस्सलामु अलैकुम कहा है तो कुरान का मुतालबा है यह है कि आप कहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, इतना जवाब दीजिए, यह है बेहतर। और उद्दुहा, या उसी के अल्फाज को वापस कर दो। अगर उसने कहा है अस्सलामु अलैकुम तो आप कहिए वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम खाली क्यों कहेंगे? तो उसूल तो यही है। अच्छा, अगर आप वालेकुम कहते तो क्या मतलब हुआ? अत्फ का कानून तो आप जानते हैं। उसने कहा अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, और आपने कहा वालेकुम, तो क्या
کیا وعلیکم یعنی عورتوں پر سلامتی ہو، معنی وہی ہے۔ تو جہاں کوئی آپ پر بد دعا کر رہا ہے وہاں اس کے جواب میں یہ کہنے کو کہا گیا ہے کہ وعلیکم، ورنہ یوں ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ یہود و نصارہ جب سلام کرے تو آپ کیا کہیں؟ وعلیکم۔ ہاں، یہود و نصارہ سلام کرتے وقت جب بد دعا کریں، جب آپ کو آپ کے مر جانے کی دعا کریں، تب ان کے جواب میں ایسا کہا جائے گا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔